جماعت 8ویں، مضمون جغرافیہ، سبق نمبر 3، رطوبت اور بادل، حصے دوم، پارٹ 2۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے اضافی رطوبت، کسی مخصوص درجہ حرارت پر مخصوص حجم رکھنے والی ہوا میں موجود مطلق رطوبت اور اسی درجہ حرارت پر ہوا کی بخارات کو سمونے کی صلاحیت، ان دونوں کے حاصل ضرب کی بنیاد پر ہوا کی اضافی رطوبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اضافی رطوبت فیصد میں بیان کی جاتی ہے۔ اضافی رطوبت معلوم کرنے کے لیے ضابطہ استعمال ہوتا ہے: اضافی رطوبت مساوی مطلق رطوبت بٹا رطوبت کو سمونے کی صلاحیت ضرب 100۔ ایک مکعب میٹر ہوا کی مطلق رطوبت 20 گرام فی مکعب میٹر اور رطوبت کو سمونے کی صلاحیت 30 گرام فی مکعب میٹر ہے، تو اس ہوا کی اضافی رطوبت کتنی ہوگی؟ درج ذیل ضابطے کی مدد سے ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ایک مکعب میٹر ہوا کی مطلق رطوبت 15 گرام فی مکعب اور رطوبت سمونے کی صلاحیت 15 گرام فی مکعب ہے، تو اس کی اضافی رطوبت کتنی ہوگی؟ ذرا غور کیجئے، 20 درجہ سیلسیس پر سیر شدہ بخارات والی ہوا کا درجہ حرارت اچانک 10 درجہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ درجہ حرارت کے فرق کے مطابق بخارات کے تناسب میں بھی فرق ہوتا ہے، نیز اضافی رطوبت میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ عموماً صبح اور رات میں اضافی رطوبت زیادہ ہوتی ہے، دن میں درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے اضافی رطوبت میں کمی آ جاتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں اضافی رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں کی ہوا مرطوب ہو جاتی ہے۔ ریگستانی علاقے میں اضافی رطوبت کم ہوتی ہے، اس لیے وہاں ہوا خشک ہوتی ہے۔ عمل کیجیے، استاد جماعت کے طلباء کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں۔ پہلا گروہ استاد کی نگرانی میں سرگرمی انجام دیں۔ پریشر کوکر کی سیٹی نکال کر رکھ لیجئے۔ پریشر کوکر میں تھوڑا پانی لیجئے۔ اب پریشر کوکر کو حرارت دیجئے۔ کچھ دیر بعد ہینڈل والا ایک ڈھکن لیجئے۔ پانی میں ابال آنے پر پریشر کوکر کے اوپر جہاں سے بھاپ نکل رہی ہے، تھوڑے فاصلے پر ڈھکن پکڑیے۔ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے، مشاہدہ کیجیے۔ جی ہاں، پانی کے خطرات ہم کو بھاپ کی شکل میں دکھائی دیں گے۔ اس سرگرمی پر پانی گرم ہونے سے پانی کا بھاپ بننا دکھائی دیتا ہے۔ یہی بھاپ ٹھنڈے ڈھکن کو لگتی ہے تو وہ پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ڈھکن پر پانی کے قطرے جمع ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرے گروہ کے طلباء یہ سرگرمی کریں۔ ایک گلاس میں برف کے چند ٹکڑے لیے، اسے گلاس کو 2-3 منٹ کے لیے کمرے میں رکھ دیجیے۔ آپ کیا دیکھیں گے؟ جی ہاں، تھوڑی دیر بعد اس گلاس کے بیرونی حصے پر پانی کے قطرے دکھائی دیں گے۔ ہوا کے آبی بخارات گلاس کی سرد سطح کو چھوتے ہی بخارات کی تکثیف ہوتی ہے۔ پانی کے یہ قطرے گلاس کے بیرونی سطح پر جمع ہوتے ہیں۔ پہلی سرگرمی میں کوکر کے پانی کے بھاپ ٹھنڈی ہو کر پانی کے قطروں میں تبدیل ہوتی ہے۔ دوسری سرگرمی میں ہوا میں موجود آبی بخارات تکثیف ہو کر پانی بن جاتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں عمل تکثیف اور عمل انجماد کیا ہوتا ہے۔ عمل تکثیف، عمل انجماد، فضا میں گیس کی شکل میں موجود آبی بخارات کا پانی کی شکل میں تبدیل ہو جانا عمل تکثیف کہلاتا ہے۔ اس طرح آبی بخارات کا ٹھوس شکل میں تبدیل ہونا عمل انجماد کہلاتا ہے۔ ہوا کی حرارت میں کمی آ جانے سے ہوا کی بخارات سمونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے
ہوا کی اضافی رطوبت 100% ہو جانے کے ساتھ تکثیف کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہوا کا درجہ حرارت شبنم کے لیے ضروری حرارت کی سطح پر ہونی چاہیے۔ عمل تکثیف کے لیے حرارت کا کم ہونا اور اضافی رطوبت کا بڑھنا ضروری ہے۔ کھلی فضا میں ہوا میں موجود آبی بخارات کی تکثیف فضا میں موجود ذرات، مٹی کے ذرات، نمک وغیرہ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ شبنم، پالا، کہر یہ زمین سے قریب اور بادل زمین سے دوری بلندی پر پائے جانے والی عمل تکثیف کی شکلیں ہیں۔ جی ہاں، صحیح پہچانا آپ نے۔ آج ہم بادل اور اس کی قسموں کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ بادل فضا کی ایک زیادہ بلند پر پائی جانے والی عمل تکثیف کی ایک قسم ہے۔ فضا میں موجود نہایت باریک ذرات کے اطراف تکثیف کا عمل ہوتا ہے۔ عمل تکثیف سے تیار ہونے والے بادلوں میں پانی اور برف کے ذرات نہایت باریک ہونے کی وجہ سے وہ تقریباً بے وزن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بادل ہوا میں تیرتے رہتے ہیں۔ سورج کی حرارت سے زمین پر پانی گرم ہو جاتا ہے، جس سے زمین سے قریب کی ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے۔ ہوا پھیلنے لگتی ہے اور ہوا کی کثافت کم ہو جاتی ہے۔ گرم ہوا جب بلند ہونے لگتی ہے، بلندی پر ہوا کا درجہ حرارت کم ہو جانے کی وجہ سے اس کی بخارات سمونے کی قوت کم ہو جاتی ہے اور اضافی رطوبت بڑھنے لگتی ہے۔ ہوا میں موجود آبی بخارات پانی کے قطروں اور برف کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہوا کی شبنم بننے کے لیے درکار حرارت کی سطح ہوتی ہے۔ ہوا کی آبی بخارات کے تناسب پر سیر شدہ سطح کا تعین ہوتا ہے۔ نقطہ شبنم درجہ حرارت کا تعین بھی بلندی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تکثیف کے عمل کی وجہ سے فضا میں نہایت بلندی پر نہایت باریک آبی ذرات اور برف کے ذرات ہوا میں تیرتے رہتے ہیں۔ ہوا میں موجود گرد و بار کے ذرات سے وہ جڑ جاتے ہیں اور بڑی جسامت کے بن جاتے ہیں، جن کے اجتماع کو بادل کہتے ہیں۔ ہوا کی تیز عمودی بہاؤ کی وجہ سے وہ فضا میں تیرتے رہتے ہیں۔ جس طرح پتنگ ایک مخصوص بلندی پر پہنچنے کے بعد بلند سے بلند تر ہو جاتی ہے اور تیرنے لگتی ہے، اسی طرح عمودی بہاؤ کی وجہ سے بادل ہوا میں تیرتے ہیں۔ سطح سمندر سے مختلف بلندیوں پر فضا میں بادل پائے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ بلندی کے بادل عموماً برف کے نہایت باریک ذرات سے بنتے ہیں۔ بادلوں میں تبخیر اور تکثیف دونوں عمل ایک بعد دیگر ہوتے ہیں۔ بادلوں میں موجود آبی بخارات اور برفانی ذرات متحرک رہتے ہیں۔ زمین پر برسنے والی بارش خاص قسم کے بادلوں سے ہوتی ہے۔ تبخیر کے تناسب زمین کے قریب زیادہ ہوتا ہے۔ سطح سمندر سے بلندی پر جاتے وقت تبخیر کا عمل سست ہو جاتا ہے، اس لیے کم بلندی کے بادل جسامت میں بڑے ہوتے ہیں اور زیادہ بلندی کے بادلوں کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے۔ فضا میں مختلف بلندیوں پر بادل تیار ہوتے ہیں۔ ان بادلوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد بلندی کے مطابق ان کی 3 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ بادلوں کی بلندی 7,000 سے 14,000 میٹر کے درمیان ہو تو انہیں نہایت بلندی والے بادل کہتے ہیں۔ اگر یہ بلندی 2,000 سے 7,000 میٹر کے درمیان ہو تو ان بادلوں کو درمیانی بلندی کے بادل کہتے ہیں۔ 2,000 میٹر سے کم اونچائی کے بادلوں کی بلندی کو کم بلندی کے بادل کہتے ہیں۔ نہایت بلندی والے بادل، یہ بادل عموماً شفاف برق کی ذروں سے بنے ہوتے ہیں۔ ان کی درجہ بندی سیرس، سیروکیومولس اور سیروسٹیرس
میں کی جاتی ہے۔ سیرس عموماً ریشے دار ہوتے ہیں۔ سیروکیومولس بادل کی حیت چھوٹی چھوٹی لہروں کے گرد جیسی ہوتی ہے اور سیروسٹیرس شکن پڑی ہوئی چادر کی طرح نظر آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد اکثر روشنی کا ہالہ بنا رہتا ہے۔ وسط بلندی کے بادل، اس میں الٹوکیومولس، الٹوسٹیٹس بادلوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ الٹوکیومولس تہدار اور لہرے دار حیت کے ہوتے ہیں۔ عموماً یہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور اس میں کالے سفید رنگ کے شیڈ ہوتا ہے۔ الٹوسٹیٹس بادل کی تہہ کی موٹائی کم ہوتی ہے۔ ان بادلوں میں سے سورج دکھائی دے سکتا ہے، مگر ہمیں سورج دودھیا رنگ کے شیشے میں سے جس طرح دکھائی دیتا ہے ویسا دکھائی دیتا ہے۔ کم بلندی والے بادل، اس قسم کے بادلوں کی 5 جزوی قسمیں ہیں۔ اسٹروکیومولس، اس قسم کے بادل تہدار ہوتے ہیں۔ ان کا رنگ سفید دھواں سا ہوتا ہے۔ اس میں مختلف بادلوں کی دائروی شکل کا جماؤ نظر آتا ہے۔ اسٹریٹس بادل بھی تہدار ہوتے ہیں۔ ان کا رنگ سرمئی ہوتا ہے اور تہہ کا رنگ ہموار ہوتا ہے۔ نمبوسٹیٹ بادل موٹی تہہ کے ہوتے ہیں، گہرا سرمئی رنگ ہوتا ہے۔ ان بادلوں میں رمجھم برسات اور برف باری ہوتی ہے۔ کیومولس بادل، سطح زمین سے 500 سے 6000 میٹر بلندی کے درمیان عمودی وسط کے یہ بادل ہوتے ہیں۔ ہوا کا زبردست عمودی بہاؤ ان بادلوں کے بننے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ بادل اور گنبد نما ہوتے ہیں۔ وہ مٹیالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ کیومولس بادل فرد بخش ہوا کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان بادلوں کی عمودی وسعت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ کیومولمبس بادلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بارش ہوتی ہے۔ کیومولمبس بادل، یہ مخصوص شناخت کے حامل بادل طوفان کا اشارہ کرتے ہیں۔ یہ بادل کالے رنگ کی نہایت گھنے عظیم الجثہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان بادلوں کے اوپری کی طرح مستح دکھائی دیتا ہے۔ ان بادلوں میں گرج اور چمک دونوں ہوتے ہیں۔ طوفانی بارش کے ساتھ ان بادلوں میں کبھی کبھی اولے بھی برستے ہیں، لیکن ایسی بارش زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ آسمان میں پائے جانے والے عظیم الجثہ کیومولمبس سے بجلی کے کڑک کے ساتھ بارش ہوتی ہے۔ ان بادلوں کی اوپری سطح میں مثبت اور نچلی سطح میں منفی برقی قوت ہوتی ہے۔ بادلوں کی نیچے زمین میں ہمیشہ مثبت قوت کے حامل ہوتی ہے۔ برقی قوت کے مثبت اور منفی پہلوؤں میں فرق کی وجہ سے بجلی کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بجلی چمکنے لگتی ہے۔ آسمان پل بھر کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ بجلی کے اطراف کی ہوا بجلی کی بہت زیادہ حرارت کی وجہ سے ایک دم پھیل جاتی ہے اور زوردار کڑکڑاہٹ گرج کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دیگر بادلوں کے برعکس ان بادلوں سے برسنے والی بارش کے خطرے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ بارش کے خطرے بادلوں کی تہہ میں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان خطروں میں پانی سموتا جاتا ہے اور بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں اور بادلوں میں ٹھہر نہیں سکتے، اس لیے بارش کے خطروں کی شکل میں برسنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی بادلوں کی ہوا بہت سرد ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے خطرے برف میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اولوں کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں۔ اسے ہی ہم ژالہ باری کہتے ہیں۔ آئیے دماغ پر زور دیں، معلوم کیجئے کہ آب و ہوا کی کیفیت بتاتے وقت دی ہوئی علامتوں کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے۔ ان علامتوں کے معنی بتائیے۔ کیا آپ جانتے ہیں بادل کا پھٹنا بارش کی ایک قسم ہے۔ تیز عمودی ہوا کی وجہ سے زمین کی جانب آنے والی بارش کے خطرے بادلوں میں ہی روک لیے جاتے ہیں۔ یہ بوندیں اولوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے بادل وزنی ہو جاتے ہیں۔ اسے وزن کو عمودی ہوائیں سنبھال نہیں پاتی اور بڑے بڑے اولوں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ اس کو بادل کا پھٹنا کہتے ہیں۔ کسی چھوٹے یا مخصوص زمینی حصے پر 100 ملی میٹر یا اس سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ ایسی عموماً پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ ہمالیہ سلسلے کی ریاستوں میں
اس قسم کی بارش ہوتی ہے۔